بڑے عاجز تھے. یہ بات کر کے روحانی خزائن اس کی 10ویں جلد، جب مرزا صاحب اس 10ویں جلد کے اندر پہنچتے ہیں تو اس کا صفحہ نمبر 296، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی بات سنیے. ادھر تو کہا وہ بڑے نیک تھے، اس کا حاشیہ اور کہتے ہیں اور یسوع اس لیے اپنے تائیں نیک نہیں کہہ سکا کہ لوگ جانتے تھے یہ شخص شرابی کبابی ہے اور یہ خراب چال چلن کا مالک ہے، نہ خدائی کے بعد بلکہ ابتدا ہی سے یہ ایسا معلوم ہوتا ہے. چنانچہ خدائی کا دعویٰ شراب خوری کا ایک بد نتیجہ ہے. یعنی وہ شراب خور تھے، شرابی کبابی تھے، بد چال چلن تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ ادھر کہا وہ بڑے نیک تھے، ادھر آ کر فوراً اس کی انکار کر دیا. اور یہ فقط اس 10ویں جلد نہیں، 11ویں جلد پیج 289 کے اوپر بھی انہوں نے یہ بات کی کہ عیسیٰ علیہ السلام بد کردار تھے، باز اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد روحانی خزائن اس کی 20ویں جلد، اس میں مرزا صاحب کہتے ہیں جلد 20 پیج نمبر 28، روحانی خزائن 20ویں جلد، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں پیج 28 کہتے ہیں کہ یسوع مسیح ہیں جی 20ویں جلد ہے، 20ویں جلد پیج 28 29 کہتے ہیں یسوع مسیح اس قدر رویا جب محاصرہ کر لیا یہودیوں نے آپ کو، معاذ اللہ وہ شہید کرنا چاہتے تھے. اور اللہ رب العزت وہ ایک آپ کا حواری ساتھی تھا، وہ ان کے ساتھ ملا ہوا تھا. تو وہ ایک کمرے کے اندر اس حواری نے آپ کو بند کیا، اوپر سے یہ حملہ کریں گے، میں ان کو اندر کمرے میں لے کے جاؤں گا، آپ آنا حملہ کرنا، تو اس طریقے سے ان کو شہید کر دیں گے. اس کے بعد الماری کمرے کے اندر ایک ونڈو تھی، یہ آگے تفصیل اس طرف میں آؤں گا اگر ٹائم ہوا تو وہ وہاں سے اللہ پاک نے ان کو بچا لیا، زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شباہت تھی، چہرہ مورا، وہ اس بندے پر ڈال دیا، تو انہوں نے اپنے ہی اس ساتھی کو قتل کر دیا. تو یہ تو پوری بات ہے، تفاصیل بھری پڑی ہے، مگر میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ قادیانی صاحب کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام پر جب مشکل وقت آیا، یسوع مسیح اس قدر رویا کہ دعا کرتے کرتے اس کے منہ پر آنسو رواں ہو گئے، اور وہ آنسو پانی کی طرح اس کے رخساروں پر بہنے لگے، اور وہ سخت رویا اور سخت دردناک ہوا. تب اس کے تقوی کی وجہ سے اس کی دعا سنی گئی. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول، بولیے نا، ہو گئی. اللہ نے اس وقت آپ کی دعا کو قبول کر لیا. آپ بہت روئے، عاجزی کی، انکساری کی، روئے، آنسو گرے. اللہ رب العزت نے آپ کی اس دعا کو قبول، بولیے، کر لیا. اب آ جائیے مجموعہ اشتہارات، اس کی پہلی جلد، اس کے صفحہ نمبر 175، 175 صفحہ. ادھر وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی. مجموعہ اشتہارات پہلی جلد، اس کے اندر کہتے ہیں تمام رات حضرت مسیح جاگتے رہے اور جیسے کسی کی جان ٹوٹتی ہے، غم و اندوہ سے ایسی حالت ان پر طاری تھی، وہ ساری رات رو رو کر دعا کرتے رہے تاکہ وہ بلا کا پیالہ جو ان کے لیے مقدر تھا ٹل جائے. پر باوجود اس گریہ وزاری کے پھر بھی دعا منظور نہ ہوئی، کیونکہ ابتلا کے وقت دعا منظور نہیں ہوا کرتی. پہلے کہا ان کی دعا قبول ہو گئی، اب کہا ان کی دعا قبول نہیں ہوئی. اس کے بعد آگے بڑے مرزا صاحب، وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام روحانی خزائن 15ویں جلد صفحہ نمبر 70، اس کے اندر فرماتے ہیں اور ساتھ اس کے یہ خیال بھی رہے، صفحہ نمبر 70 پر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، کہتے ہیں ساتھ اس کے یہ خیال بھی رہے کہ کچھ حصہ اپنی عمر کا افغانستان میں بھی رہے، اور کچھ بعید نہیں کہ وہاں شادی بھی کی ہو، اور افغانوں میں ایک قوم عیسیٰ خیر کہلاتی ہے. کیا تعجب کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد ہے. ادھر یہ کہا ان کو شادی بھی کی، ان کی اولاد بھی ہوئی افغانستان میں، اور عیسیٰ خیر قوم حضرت عیسیٰ کی اولاد ہے. ادھر یہ بات کی، ادھر یہ بات، اب انہوں نے عیسیٰ کا لفظ ملایا تھا، وہ عیسیٰ خیر بھی ہے تو شاید انہی کی اولاد ہو گیا، وہ تو کوئی مناسبت تو ملا ہی نہیں. تو ادھر یہ دعویٰ کیا کہ ان کی اولاد تھی، اور عیسیٰ خیر جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد ہیں. اور یہ روحانی خزائن 15ویں جلد صفحہ نمبر
اور وہ کہتے ہیں انجیل کے بعد اشارات سے یہ پتہ چلتا ہے، پانچویں جلد صفحہ نمبر 283، ادھر کہا کہ عیسیٰ خیل ان کی اولاد ہیں، اور یہاں پر کہتے ہیں انجیل کے بعد اشارات سے پایا جاتا ہے کہ حضرت مسیح موعود بھی جورو کرنے کی فکر میں تھے، مگر تھوڑی سی عمر میں اٹھائے گئے، ورنہ یقین تھا کہ آپ اپنے باپ داؤد کے نقش قدم پر چلتے. یعنی بیوی کرنے کی فکر میں تھے، 33-34 سال کی عمر میں اٹھا لیے گئے، اس لیے شادی نہیں کر سکے. اگر شادی کرتے تو پھر وہ اپنے باپ داؤد کے نقش قدم پر چلتے. ادھر کہا کہ عیسیٰ خیل اولاد ہے، یہاں کا ان کی شادی نہیں ہوئی، ان کی شادی. اور یہ بات پھر مجموعہ اشتہارات میں بھی کی پہلی جلد کے اندر. اس کے بعد کہتے ہیں حضرت مسیح کی قبر کشمیر میں ہے. روحانی خزائن 19ویں جلد صفحہ نمبر 76 کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی قبر، بولیے کہاں پر ہے؟ کشمیر میں ہے. سری نگر محلہ خانیار، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. صفحہ نمبر 76 عیسیٰ علیہ السلام کی قبر. اور عیسیٰ بن مریم صلیب سے نجات پا کر اپنی طبعی موت سے بمقام سری نگر کشمیر میں مر گیا، یہ لکھا ہے. اور یہی سچ ہے، یہ 75 پر بھی 76 پر بھی، اور یہی سچ ہے کہ مسیح فوت ہو چکا اور سری نگر محلہ خانیار میں اس کی قبر ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی قبر سری نگر کشمیر میں ہے. یہ بات روحانی خزائن کی 19ویں جلد صفحہ 16 پر بھی، 19ویں جلد کے صفحہ 75 پر بھی، 19ویں جلد کے صفحہ 127 پر بھی، 20ویں جلد کے صفحہ 29 پر کہ وہ کشمیر میں دفن ہے. روحانی خزائن 17ویں جلد کے صفحہ 100 پر، روحانی خزائن 10ویں جلد صفحہ 300 پر، اور روحانی خزائن 19ویں جلد صفحہ 75 پر کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر میں ہے. اب اس کے برعکس کہتے ہیں مرزا صاحب روحانی خزائن اس کی 3ری جلد صفحہ نمبر 353، اور وہ کہتے ہیں یہ تو سچ ہے کہ عیسیٰ مسیح اپنے وقت گلیل میں جا کر فوت ہو گیا، لیکن یہ سچ نہیں کہ وہی جسم جو دفن ہو چکا تھا زندہ ہو گیا. یعنی وہ گلیل میں دفن ہے. پھر کہتے ہیں ہاں یہ سچ ہے. روحانی خزائن 10ویں جلد میں، اب کتابوں کے اتنے نہیں میں نے لکھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ہاں یہ سچ ہے، حضرت عیسیٰ کی قبر کی پرستش ہوتی ہے اور ان کی قبر بلاد شام میں ہے. پہلے کہا کشمیر میں، پھر کہا گلیل میں، پھر کہتے ہیں بلاد شام میں، اور وہاں پر ان کی قبر کی پرستش ہوتی ہے. پھر کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بلدہ قدس میں ہے، یعنی یروشلم کے اندر ہے، یروشلم کے اندر ہے. یہ بات انہوں نے کی روحانی خزائن کی 8ویں جلد کے اندر. پھر وہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایلچی ہیں، مسیح نہیں ہے بلکہ ان کے ایلچی ہیں. میں ان کی طرف سے ایلچی ہو کر ان کا میسنجر، ان کی طرف سے پیغام دینے والا بن کر آیا، پیغام بار بن کے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ان کا ایلچی ہوں. یہ بات روحانی خزائن میں کی. 12ویں جلد صفحہ 274 پر بھی 75 پر بھی کہ میں یسوع کی طرف سے ایک سفیر کی حیثیت سے کھڑا ہوں. اور اس کے برعکس روحانی خزائن 19ویں جلد اس میں کہتے ہیں خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ مسیح محمدی مرزا مسیح موسی سے افضل ہے. پہلے کہا میں ایلچی ہوں، ان کا برابری بھی نہیں دعویٰ نہیں کیا، اب کہتا ہے میں اسے افضل ہوں. پھر کہتے ہیں کہ میں نے زندگی بھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں کی. روحانی خزائن کی 11ویں جلد، بس میں اس پہ ختم کرتا ہوں. یہ تو میں نے کہا بہت کچھ ہے، اختلافات مرزا میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، تضادات مرزا میں بہت کچھ ہے. آپ اندازہ کریں کہ ایک شخص اس بات کا دعویٰ کرے کہ میرے اوپر اللہ کی وحی ہوتی ہے، اور یہ دعویٰ کرے کہ میں جو کچھ لکھتا ہوں وہ ملہم ہو کر لکھتا ہوں، یعنی اللہ سے سنتا ہوں لکھ دیتا ہوں، اور یہ بھی دعویٰ کرے کہ میری بات میں کوئی تضاد نہیں ہے، اور یہ بھی کہے کہ جس کے کلام میں تضاد ہو وہ جھوٹا ہوتا ہے. یہ سارے دعوے کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ پر وہ اپنے لگائے ہوئے فتوے کے اندر آ رہا ہے، وہ اپنے مطابق خبیث بھی بنتا ہے، وہ اپنے مطابق بے دین بھی بنتا ہے، جھوٹا بھی بنتا ہے، مقبوض الحواس بھی بنتا ہے. وہ سارے فتوے جو اس نے لگائے تھے کہ جس کے کلام میں تناقض ہو وہ یہ ہے، وہ تناقض جب اس کے کلام میں ثابت ہو گیا وہ سارے فتوے خود بخود مرزا صاحب کی طرف لوٹا. بالکل صحیح بات، مرزا صاحب کی طرف لوٹا. اب وہ کہتا ہے کہ اور یہ لوگ افتراء سے کہتے ہیں کہ میں نبوت کا مدعی ہوں اور میں ابن مریم کے حق میں حقارت کرتا ہوں. کہتے ہیں میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کبھی حقارت نہیں کی.
اور نہ میں نے کبھی ان کا استخفاف کیا ہے. یہ 7ویں جلد اس کے پیج 184 کے اوپر انہوں نے یہ بات کی ہے. پیج 184 عربی میں وہ کہتے ہیں وَقَالُوا أَنَّ هَذَا الرَّجُلُ يُدْعَى يَدْعِي إِنَّهُ نَبِيٌّ وَيَقُولُ فِي شَأْنِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ كَلِمَاتِ الاستخفاف. یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں عیسیٰ ابن مریم کی شان میں تخفیف کرتا ہوں, میں ان کی تنقید کرتا ہوں. کہتے ہیں یہ بات غلط ہے, میں نے کبھی بھی عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کبھی بھی کوئی تنقید نہیں کی. ادھر یہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی تنقید نہیں کی. اب دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی کتاب روحانی خزائن 11ویں جلد, ادھر کہتے ہیں میں استخفاف نہیں کرتا, ان کی شان میں تنقید نہیں کرتا, گھٹاتا نہیں. جب 11ویں جلد میں آئے کہتے ہیں ہاں آپ کو گالیاں دینے اور بد زبانی کی اکثر عادت تھی. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کو گالیاں دینے کی, بد زبانی کی اکثر عادت تھی. ادنا بات پر غصہ میں آ جاتا تھا, اپنے نفس کو جذبات سے روک نہیں سکتے تھے. مگر میرے نزدیک آپ کی یہ حرکات جائے افسوس نہیں, کیونکہ آپ تو گالیاں دیتے تھے اور یہودی ہاتھ سے آپ پر کسر نکالتے تھے. یعنی وہ آپ کو مارتے تھے اور آپ گالیاں دیا کرتے تھے. اور یہ بھی یاد رہے کہ آپ کو کسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی. روحانی خزائن 11ویں جلد, پہلے کہا میں نے ان کی شان میں تنقید نہیں کی, اب کہتے ہیں آپ کو جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی. جن پیشگوئیوں کا آپ اپنی ذات کی نسبت توریت میں پایا جانا آپ نے بیان فرمایا, ان کتابوں میں ان کا نام و نشان بھی نہیں پایا جاتا. پھر کہتے ہیں عیسائیوں نے آپ کے بہت سے معجزات لکھے, مگر حق بات یہ ہے آپ سے کوئی معجزہ نہیں ہوا. اور اس دن سے آپ نے معجزہ مانگنے والوں کو گندی گالیاں دی اور ان کو حرام کار اور حرام کی اولاد ٹھہرایا. اسی روز سے شریفوں نے آپ سے کنارہ کر دی. یعنی آپ گالیاں دیتے تھے تو شریف لوگ آپ کے قریب نہیں آتے تھے, معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم. اس کے بعد کیا اس نے چاہا کہ معجزہ مانگ کر حرام کار اور حرام کی اولاد بنے. آپ کا یہ کہنا کہ میرے پیرو زہر کھائیں گے تو ان کو کچھ اثر نہیں ہوگا, یہ سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں ہے, یہ بالکل جھوٹ ہے. پھر کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں سوا مکر اور فریب کے اور کچھ نہیں ہے. پھر کہتا ہے آپ کے خاندان میں نہایت پاک, آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے. کہتا ہے 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور قسمی عورتیں تھیں. یہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ایک طرف کہتا ہے کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں تخفیف نہیں کی, ان کی تنقید نہیں کی, میں نے ان کی بے حرمتی نہیں کی, ادھر کہتا ہے آپ جھوٹے تھے, مکار تھے, اور معاذ اللہ آپ کی دادیاں نانیاں قسمی اور زناکار عورتیں تھیں. نقل کفر نباشت. اور وہ کہتا ہے وہ زناکار عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ضرور پذیر ہوا. استغفر اللہ. اور وہ کہتے ہیں مگر شاید یہ بھی خدائی کے لیے ایک شرط ہوگی کہ آپ کا کنجریوں سے میلان اور صحبت بھی شاید اسی وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان میں, یعنی آپ کنجریوں کے پاس بیٹھا کرتے تھے. استغفر اللہ. یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی زبان ہے. وہ کہتا ہے جو میرے کلام میں تناقض نہیں ہے, جب ہم اس بندے کے کلام کو اس کے اپنے دیے ہوئے ترازو کے اوپر رکھ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں پھر اس کے اوپر کوئی فتویٰ لگانے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی. ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ الجھا ہے پاؤں یار کا زلفے دراز میں, لو آپ اپنے دام میں سیادہ لگا. اب کسی کا کوئی شخص اس کا انکار کر سکتا ہے تو کر کے دکھائے, اس لیے کہ ان کی اپنی کتاب میں اس بات کے اوپر شاہد و عادل ہے. ہم نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی. یہ تو تھا انبیاء کی تلخیص, حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ و تاجدار کائنات تک کوئی ایک پیغمبر ایسا نہیں ہے جس کی مرزا غلام احمد قادیانی نے توہین نہیں کی. ہر پیغمبر کی توہین کی. ارے پیغمبر تو خدا کی توہین کر دی, اللہ رب العزت کی توہین کی, اور کیا اللہ رب العزت کی توہین کی, اور کہنے لگا کہ مجھے اپنے اوپر خدا ہونے کا بھی گمان ہے. لوگ نبوت کے دعوے کی بات کرتے ہیں.